Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is lesson planning. This is included in a subject teaching of literature which is a part of BS English 8th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्टेड. सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लेसन प्लानिंग है क्या. सो बेसिकली ये एक डेलिब्रेट और एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू एक टीचर जो है प्रिपेयर करता है स्ट्रक्चर को, कंटेंट को और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन को बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम. यानी कि लेसन प्लानिंग जो है सबक की मनसूबाबंदी एक बाकायदा और मुनज़्ज़म अमल है जिसके ज़रिए उस्ताद जो है क्लासरूम में दाखिल होने से पहले तदरीस की साख्त, ठीक है, यानी कि आप कह लें कि जो स्ट्रक्चर है वो, उसके बाद कंटेंट यानी मवाद, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन तरीक़ा कार तैयार करता है. It is the foundation of effective teaching because it transforms educational goals into practical classroom action. ठीक है, ये मौसर तदरीस की बुनियाद है क्योंकि ये तालीमी मकासद को अमली क्लासी सरगर्मियों में तब्दील करती है. अब a lesson plan acts as a road map that guides the teacher step by step, ensuring the teaching is purposeful, structured and learner centered. अब क्या है कि सबक का मंसूबा एक जो है रोड मैप की तरह होता है जो उस्ताद की कदम बा कदम रहनुमाई करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि जो तदरीस है, जो टीचिंग है, ठीक है, वो पर्पसफुल है यानी बामकसद है, स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, यानी मुनज़्ज़म है, एंड लर्नर सेंटर्ड और तलबा पर मरकूज़ है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग. ठीक है, अब बुनियादी तौर पर लेसन प्लानिंग जो है सबक की मनसूबाबंदी का मतलब है पहले से तय करना क्या क्या, व्हाट टू टीच, ठीक है, यानी कि क्या पढ़ाना है, व्हाई टू टीच इट, क्यों पढ़ाना है, हाउ टू टीच इट, कैसे पढ़ाना है, एंड हाउ टू चेक वेदर लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस, कैसे जांचा जाए कि सीखना वाकई हुआ है. ठीक है, अब इट प्रिवेंट्स रैंडम और अनप्लान्ड टीचिंग एंड इंश्योर्स दैट एवरी क्लासरूम एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू क्लियर लर्निंग आउटकम्स. ये गैर मनसूबाबंद या बेतरतीब जो टीचिंग है उसको रोकती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि हर क्लासरूम जो सरगर्मी है, जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो वाज़ह तालीमी नताइज से जुड़ी हो. नेक्स्ट देख लेते हैं लेसन प्लानिंग जो है लिंक्स थ्योरी विद प्रैक्टिस बाय अलाउइंग टीचर्स to apply their subject knowledge, pedagogical skills and understanding of learners need in an organized way. अब जो लेसन प्लानिंग है, जो सबक की मनसूबाबंदी है, नज़रिया और अमल के दरमियान जो है वो एक लिंक, रब्त जो है वो पैदा करती है क्योंकि इसके ज़रिए उस्ताद अपने मज़मून का इल्म, तदरीसी महारत और तुलबा की ज़रूरियात को मुनज़्ज़म अंदाज में बरोए कार लाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लानिंग. ठीक है, यानी कि सबक की मनसूबाबंदी के मकासद. अब द प्राइमरी एम ऑफ लेसन प्लानिंग इज़ टू अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. सबक की मनसूबाबंदी जो है उसका बुनियादी मकसद मखसूस तलीमी अहदाफ हासिल करना है. ठीक है, अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये डिस्क्राइब करते हैं, वो ये बयान करते हैं कि सबक के इख्तिताम तक तुलबा क्या जानेंगे, ठीक है, क्या समझेंगे या क्या करने के काबिल होंगे. अब कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें सबसे फर्स्ट है प्रोवाइड डायरेक्शन टू टीचिंग. ठीक है, यानी जो टीचिंग है, जो तदरीस है, उसको एक डायरेक्शन फ्राहम करते हैं. ठीक है, उसके बाद हेल्प इन सिलेक्टिंग सूटेबल एक्टिविटीज़ यानी मुनासिब सरगर्मियों के इंतखाब में मदद देते हैं. मेक असेसमेंट ईजियर एंड मोर मीनिंगफुल. ठीक है, जांच को आसान और बामानी बनाते हैं. की बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स फोकस्ड, उस्ताद और तुलबा दोनों को मरकूज़ रखते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर इंस्टेड ऑफ अ वेग एम, ठीक है, लाइक टीच पोइट्री, अ क्लियर ऑब्जेक्टिव वुड बी स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेन इट इन देयर ओन वर्ड्स. मिसाल के तौर पर शायरी पढ़ाना एक जो है वेग एम, एक मुबहम हदफ है. ठीक है, जबकि जो क्लियर ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा कि तुलबा नज़म के मरकज़ी ख्याल की निशानदही करेंगे और उसे अपने अल्फाज में बयान करेंगे. अब एक लेसन प्लान के की एलिमेंट्स देख लेते हैं. ठीक है, इसके अहम अज्जा देख लेते हैं. अ डिटेल्ड लेसन प्लान जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट. इसमें सबसे फर्स्ट है लेसन ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सबक के अहदाफ. अब ये दीज आर स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स.
یعنی کہ یہ مخصوص اور قابل پیمائش بیانات ہوتے ہیں جو متوقع تعلیمی نتائج کو واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دے گائیڈ دا انٹائر لیسن اینڈ ڈیٹرمائن دا ٹائپ آف ایکٹیویٹیز اینڈ اسیسمنٹ یوزڈ. یہی پورے سبق کی رہنمائی کرتے ہیں اور سرگرمیوں اور جانچ کی جو نوعیت ہے اس کا تعین بھی کرتے ہیں. سیکنڈ از کانٹینٹ یعنی مواد. دس ریفرز ٹو سبجیکٹ میٹر بینگ ٹاٹ. ٹھیک ہے. اس سے مراد وہ تعلیمی مواد ہے جو پڑھایا جا رہا ہو. فار ایگزامپل لٹریری ٹیکسٹ. ٹھیک ہے. ادبی متن. لینگویج اسکلز لسننگ اسپیکنگ ریڈنگ رائٹنگ. ٹھیک ہے. یعنی لسانی مہارتیں سننا بولنا پڑھنا لکھنا. گرامر رولز قواعد کے اصول. اور اس کے بعد کیا ہے کہ وکیبلری آئٹمس. دا کانٹینٹ شوڈ بی ریلیونٹ ٹو لرنرز لیول اینڈ نیڈس. اب جو مواد ہے وہ طلباء کی سطح اور ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے. تھرڈ ہے انٹروڈکشن اور وارم اپ یعنی کہ تمہید اور ابتدائی سرگرمی. اب جو سبق ہے اس کا آغاز عام طور پر کسی دلچسپ سرگرمی سے کیا جاتا ہے تاکہ سابقہ علم کو جو ہے ایکٹیویٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ایک دلچسپی جو ہے وہ پیدا ہو. فار ایگزامپل کوشچن کوئی سوال. شارٹ ڈسکشن. ٹھیک ہے. مختصر گفتگو. برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ایک کولیبوریٹو یا انڈیویجول ٹیکنیک ہوتی ہے ٹو جنریٹ اے ہائی والیوم آف کریٹیو آئیڈیاز فار پرابلم سالونگ وداؤٹ امیجیٹ کریٹیسزم. ٹھیک ہے. یہ برین اسٹارمنگ ہے. نیکسٹ چلتے ہیں ریلیٹڈ اسٹوری اور ایگزامپل. ٹھیک ہے. یعنی کہ متعلقہ کہانی یا مثال. اب دا انٹروڈکشن کنیکٹس پریویس نالج ود نیو لرننگ. اب تمہید جو ہے جو انٹروڈکشن ہے وہ پرانے علم کو نئے سبق سے جوڑتی ہے. فورتھ از پریزنٹیشن. ٹھیک ہے. یعنی کہ پیشکش. اب اس مرحلے میں اسٹیج میں استاد نیا مواد واضح اور منظم انداز میں سمجھاتا یا پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. دا ایکسپلینیشن شوڈ بی کلیئر آرگنائز اینڈ سپورٹڈ بائی ایگزامپلس. ٹھیک ہے. وضاحت مثالوں کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بصری مواد. ریئل لائف ایگزامپلز یعنی حقیقی زندگی کی مثالیں. اور ملٹی میڈیا ٹولز. ٹھیک ہے. یعنی کہ ملٹی میڈیا کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں تاکہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ زیادہ بہتر طور پر ہو سکے. نیکسٹ از پریکٹس ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. یعنی کہ مشق کی سرگرمیاں. اب کیا ہے پریزنٹیشن کے بعد اسٹوڈنٹس نیڈ اپرچونیٹیز ٹو پریکٹس. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں جو طلباء ہیں ان کو پریکٹس کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. اب پریکٹس میں بھی گائیڈڈ یعنی کنٹرولڈ ایکسرسائزز رہنمائی شدہ کنٹرولڈ. ٹھیک ہے. اس میں ایکسرسائزز ہوں. سیمی گائیڈڈ اسٹرکچرڈ ڈسکشنز یعنی نیم رہنمائی شدہ اسٹرکچرڈ ڈسکشنز. کیا ہے ساختہ مباحثہ. اس کے بعد فری. ٹھیک ہے. آزادانہ کریٹیو اور کمیونیکیٹیو ٹاسکس تخلیقی یا ابلاغی سرگرمیاں. اب کیا ہے کہ پریکٹس ہیلپس ری انفورس لرننگ اینڈ ڈیولپ کانفیڈنس. پریکٹس سیکھنے کو مضبوط کرتی ہے اور اعتماد کو بڑھاتی ہے. 6 ہے انٹریکشن پیٹرنس. ٹھیک ہے. یعنی باہمی تعامل کے طریقے. اب افیکٹو لیسن پلاننگ کنسیڈرز کلاس روم انٹریکشن سچ ایز جو مؤثر منصوبہ بندی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو کلاس روم انٹریکشن ہے. ٹھیک ہے. اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے جیسے کہ ہول کلاس ٹیچنگ. ٹھیک ہے. پوری کلاس کی تدریس. پیئر ورک یعنی جوڑی کی صورت میں کام. گروپ ورک یعنی گروہی کام. اینڈ انڈیویجول ٹاسکس یعنی کہ انفرادی سرگرمیاں. اب یہ جو طریقے ہیں یہ تعاون. ٹھیک ہے. کولیبوریشن یعنی تعاون. کمیونیکیشن یعنی ابلاغ اینڈ ایکٹیو پارٹیسپیشن. ٹھیک ہے. اور جو ایکٹیو شرکت ہے اس کو فروغ دیتے ہیں. 7 ہے اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن جانچ اور جائزہ. ٹھیک ہے. اب اسیسمنٹ چیکس ویدر دا آبجیکٹیوز ہیو بین اچیوڈ. اب جو جانچ ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو آبجیکٹیو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں یا نہیں. اس میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اورل کوسچننگ. ٹھیک ہے. زبانی سوالات. اس کے بعد شارٹ ریٹن ایکسرسائزز. ٹھیک ہے. مختصر تحریری جو مشق ہے. اس کے بعد گروپ پریزنٹیشنز گروہی پیشکش. اس کے بعد کوئزز یعنی کہ مختصر ٹیسٹ. Assessment should align with the objectives and occur throughout the lesson, not only at the end. جانچ جو ہے وہ objectives کے مطابق ہونی چاہیے اور صرف آخر میں نہیں بلکہ پورے سبق کے دوران ہوتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے conclusion اختتام. اب جو لیسن ہے جو سبق ہے اس کا اختتام مختصر خلاصے یا غور و فکر سے ہونا چاہیے تاکہ طلباء سیکھے گئے مواد کو جو ہے کنسولیڈیٹ کریں. ٹھیک ہے. کنسولیڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے to combine multiple items, ideas اور entities into a single stronger or more organized unit. یا پھر وہ کیا کریں کہ جو آئندہ اسباق ہے اس سے اس کو جوڑ سکیں. 9th ہے ریفلیکشن یعنی غور و فکر. after teaching the teacher reflects on the lesson. تدریس کے بعد استاد کو خود احتسابی کرنی چاہیے جس میں سب سے فرسٹ ہے what went well.
ٹھیک ہے، کیا اچھا رہا، وٹ چیلنجز اکرڈ، ٹھیک ہے، کن مشکلات کا سامنا ہوا، وٹ چینجز آر نیڈیڈ فار امپروومنٹ، بہتری کے لیے کیا تبدیلیاں ضروری ہیں۔ اب ریفلیکشن سپورٹس کانٹینیوس پروفیشنل گروتھ، غور و فکر پیشہ ورانہ ترقی میں مدد دیتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں لیسن پلاننگ کی امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سبق کی منصوبہ بندی کی اہمیت کیا ہے۔ سو لیسن پلاننگ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اٹ انشورس آرگنائزڈ اینڈ سسٹمیٹک ٹیچنگ، یہ منظم اور باقاعدہ تدریس کو یقینی بناتی ہے۔ امپرووز ٹائم مینجمنٹ، وقت کے بہتر استعمال میں مدد دیتی ہے۔ انکریزز ٹیچر کانفیڈنس، استاد کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے۔ اینٹیسپیٹس پوٹینشیل اسٹوڈنٹ ڈیفیکلٹیز، طلباء کی ممکنہ مشکلات کا اندازہ لگاتی ہے۔ انکریجز ویریڈ اینڈ انگیجنگ ٹیچنگ میتھڈس، ٹھیک ہے، مختلف اور دلچسپ تدریسی طریقوں کو فروغ دیتی ہے۔ انہانسز اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، ٹھیک ہے، تعلیمی نتائج کو بہتر بناتی ہے۔ وداؤٹ پلاننگ لیسنس میں بیکم ڈس آرگنائزڈ، انکمپلیٹ اینڈ انفیکٹو، منصوبہ بندی کے بغیر سبق بے ترتیب، نامکمل یا غیر مؤثر ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ چلتی ہیں کریکٹرسٹکس آف این افیکٹو لیسن پلان، ٹھیک ہے، ایک مؤثر سبق کے منصوبے کی خصوصیات کیا ہیں، تو اس میں سب سے فرسٹ ہے کلیئر یعنی واضح، ٹھیک ہے، آبجیکٹیوز اور ایکٹیویٹیز آر ویل ڈیفائنڈ، ٹھیک ہے، جو آبجیکٹیوز ہیں اور جو سرگرمیاں ہیں صاف، ٹھیک ہے، ہوں اور ویل ڈیفائنڈ ہوں۔ نیکسٹ از فلیکسیبل، اٹ الاؤز ایڈجسٹمنٹس اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹس رسپانسز، ٹھیک ہے، یعنی کہ طلباء کے رد عمل کے مطابق تبدیلی کی گنجائش ہو۔ لرنر سینٹرڈ یعنی طلباء مرکز، ٹھیک ہے، اٹ فوکسز آن اسٹوڈنٹس پارٹیسپیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ، طلباء کی شرکت اور سمجھ پر توجہ دے۔ بیلنسڈ یعنی متوازن، اٹ انکلیوڈس ایکسپلینیشن، پریکٹس، انٹریکشن اینڈ ایویلویشن، ٹھیک ہے، وضاحت، مشق، تامل اور جانچ سب شامل ہو، ٹھیک ہے۔ کانٹیکسٹ سینسٹیو، ٹھیک ہے، یعنی سیاق و سباق کے مطابق۔ اب اٹ کنسیڈرز کلاس روم سائز، ریسورسز اینڈ لرنرز ایبلٹیز، کلاس روم کا جو سائز ہے، جو وسائل ہیں اور طلباء کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھے۔ فائنل تھاٹس کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کنکلوژن کیا ہے۔ سو لیسن پلاننگ ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے اور ایک اسینشیل اسکل ہے افیکٹو ٹیچنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ سبق کی منصوبہ بندی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری اور مؤثر تدریس کے لیے لازمی مہارت ہے۔ اٹ انشورز دیٹ کلاس روم انسٹرکشن از پرپزفل، آرگنائزڈ اینڈ میننگ فل، یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کلاسی تدریس جو ہے وہ بامقصد ہے، منظم ہے اور بامعنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بائی کیئرفلی ڈیزائننگ آبجیکٹیو، سلیکٹنگ اپروپریٹ کانٹینٹ، چوزنگ سیوٹیبل ٹیچنگ اسٹریٹجیز اینڈ ریفلیکٹنگ آن آؤٹ کمز، a teacher creates a structured learning environment where students can actively engage and achieve academic success۔ جب ٹیچر جو ہے آبجیکٹیوز کو سوچ سمجھ کر طے کرتا ہے، مناسب مواد منتخب کرتا ہے، مؤثر تدریسی حکمت عملی اختیار کرتا ہے اور نتائج پر غور کرتا ہے، تو وہ ایک ایسا منظم تعلیمی ماحول تشکیل دیتا ہے جہاں طلباء جو ہے وہ ایکٹیولی انگیج ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تعلیمی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر، سو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس۔ Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.